اور تمہاری عورتیں بے پردہ ہو جائیں. تین چیزیں میرے آقا نے فرمایا. جب علماء بددیانت ہو جائیں, تمہارے غنی امیر بخیل ہو جائیں, پیسے روک کر کے جمع کر کے سانپ کی طرح بیٹھنے لگے ہیں, اللہ کی راہ میں نہیں دینا چاہتے. اور تیسرے, جب تمہاری عورتیں بے پردہ ہو جائیں, میرے آقا فرماتے ہیں تو اے مسلمان, تیرے لیے زمین کا نیچے والا حصہ اوپر والے حصے سے بہتر ہے. اب سنو, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک زمانہ تم پر ایسا آئے گا کہ تم رات میں سو گے, صبح کافر اٹھو گے, صبح مومن ہوگے. یصبح مؤمنا ویمسی کافرا, صبح ایمان کی حالت میں اٹھے ہوں گے اور شام تک کافر ہو چکے ہوں گے. یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک ہی دن میں. ہاں ممکن ہے, آج یہی ہو رہا ہے. کب کس کا ایمان نکل جائے کسی کو پتا نہیں ہے. میرے عزیزوں, دنیا نے آج ایسے ایسے آلات ہمارے سامنے رکھے ہیں, اگر آپ ایکسپٹ کر لیں اس چیز کو تو ایمان نکل جائے گا. کئی فلمی گانے ایسے ہیں جن کو ہمارے بچے دھن میں گاتے رہتے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہے اس میں کفریہ کلمات ہیں, شرکیہ نغمے ہیں. اگر تمہاری زبان نے اس کا اقرار کر لیا تو ایمان رخصت ہو چکا ہے, ایمان جا چکا ہے. ہمارے چھوٹے سے بچوں کو اسکول بھیج رہے ہیں, ہم اسکول میں دیکھنے تک نہیں جاتے کہ ہمارا بچہ کیا کر رہا ہے. کل ہی مجھے ایک بچی نے میسج کر کے یہ بات پوچھی تھی کہ میں ایک اسکول کی ٹیچر ہوں, یہاں پر معاملات ایسے ایسے ہیں. میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. بچہ آتا ہے, بہت سارے مسلمان بچے ہیں, آتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں پریئر میں, اس وقت وہ کہتے ہیں جیسس از دا گاڈ معاذ اللہ رب العالمین. وہ وہاں سے ان کا عقیدہ ہی ختم کر دیا جاتا ہے. اب یہاں سے بہت ساری جگہوں پر ہم بچوں کی خبر بھی نہیں لیتے, شام تک تو کافر بن کر کے نکلے ہوتے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سچ فرمایا, کل مولود یولد علی الفطرہ وابواہ یحودانہ او یمجسانہ او یبصرانہ, او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, مسلمان پیدا ہوتا ہے. اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں, عیسائی بناتے ہیں, آگ کا پجاری بناتے ہیں. بچے کو اس کے ماں باپ بناتے ہیں, یہ ہم نے آج دیکھا ہے. ماں باپ بھی تو ڈال رہے ہیں ایسی جگہوں پر جہاں وہ ایمان اپنا بیچ کر کے آ چکا ہوتا ہے, اسے بھی خبر نہیں, ماں باپ کو بھی خبر نہیں, ایمان رخصت ہو چکا ہوتا ہے. عزیزان گرامی اوقات, قیامت کے آنے سے پہلے اور جو علامات ہیں یہ سب چیزیں تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں, یہ کوئی نئی باتیں نہیں تقریباً ہو رہی. ماں باپ کی نافرمانی جس کو حضور نے فرمایا وہ بھی ہے. اور نیچ طبقے کے لوگ, ننگے پیروں والے لوگ بڑی بڑی بلڈنگوں میں فخر کرنے لگیں گے, حکومتوں کے تخت پر آ جائیں گے. وہ سب سے زیادہ تو ہمارے یہاں نظر آتا ہے. ہمارے یہاں چائے بیچنے والا اوپر تک چلا جاتا ہے, اب پان بیچنے والا کہاں تک جائے گا یہ نہیں معلوم. تو بہت سارے معاملات ہیں بھائی, ان کے خود کی زبان سے یہ باتیں آتی ہیں, وہی میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. تو یہ چیزیں کوئی ہمارے ہاں تعجب کی نہیں رہ گئی ہیں, یہ نارمل ہو گیا ہے. اور جو گناہوں کی کثرت میرے آقا نے فرمائی وہ بھی اب چل پڑا ہے, فیشن ہو چکا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا لوگ گناہوں کو نیکی سمجھ کر کرنے لگ جائیں گے, یہ وہ وقت ہے. اچھا, اب ایک بات یہ بھی ہے کہ فتنے اس قدر بڑھ جائیں گے, حضور فرماتے ہیں جیسے تسبیح کے دانے ٹوٹ کر بکھر جائیں. تسبیح ہے, تسبیح ٹوٹ کر کے گر جائے تو اس کے دانے بکھر جاتے ہیں. حضور فرماتے ہیں تم ایک دانے کو اٹھانے جاؤ کہ دوسرا ادھر چلا جائے گا, دوسرے کو اٹھاؤ گے تیسرا ادھر چلا جائے گا. فتنے اس طرح سے ہوں گے, ایک فتنہ تم ختم کرنے کی کوشش کرو گے, دوسرا سر ابھارے گا, دوسرا ختم کرتے ہی تیسرا سر ابھارے گا, اور اس کو تم تھام نہیں سکو گے. اتنی کثرت سے فتنے ہوں گے. آج یہ فتنوں کا دور آ چکا ہے. ہم کن کن چیزوں پر بند باندھیں ہمیں خود سمجھ میں نہیں آتا ہے. کہاں پر ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں سمجھ میں نہیں آتا ہے. ان کے اخلاق کی تربیت کریں, انہیں ایمان سکھائیں, اسلام سکھائیں, احسان سکھائیں, انہیں کردار سکھائیں, کیا سکھائیں. ہر چیز میں تو یہاں پر فتنہ ہے, ہر چیز کے لیے اس کے پاس ایک بڑا چیلنج ہے. ہمارے بچوں کی ہم سوچتے ہیں کبھی ان کی آنکھوں کی حفاظت پہ بولوں, کبھی لگتا ہے کہ ان کو اپنے ہاتھوں کی حفاظت پہ بولوں, کبھی لگتا ہے کہ ان کو زبان کی حفاظت پہ بولوں, اس لیے کہ سب سے زیادہ آج فتنے زبان کے لیے. لیکن جس چیز کے بارے میں سوچتا ہوں لگتا ہے یہ سب سے بڑا فتنہ ہے. بچوں کو میں نصیحت کرنا چاہوں, شرمگاہوں کی حفاظت کے لیے قرآن نے تاکید فرمائی, اس پر سوچتا ہوں کثرت سے بولوں, لیکن لگتا ہے اس سے بھی بڑے فتنے اور بھی ہیں. اور بھی یہ فتنوں کا دور ہے, ہر فتنہ دوسرے فتنے سے بڑا ہوتا چلا جائے گا اور بڑا ہوتا چلا جائے گا. اب اس زمانے میں آج شاید وہ دور آ چکا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں فبطن الارض خیر من ظہرها. تم دیکھو گے ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ فتنے عام ہو جائیں. تمہارے علماء, اب 3 باتیں حضور نے فرمائی ہیں, توجہ چاہیے. علماء بھی ہیں اور میں بھی ان کی برادری میں ہی ہوں, میں اپنے آپ کو شامل کر کے کہوں گا. جب علماء بددیانت ہو جائیں, حق بولنا چھوڑ دیں, تمہارے غنی جتنے بھی مالدار ہیں یہ بخیل ہو جائیں, اور تمہاری عورتیں بے پردہ ہو جائیں. 3 چیزیں میرے آقا نے فرمایا. جب علماء بددیانت ہو جائیں, تمہارے غنی امیر بخیل ہو جائیں, پیسے روک کر کے جمع کر کے سانپ کی طرح بیٹھنے لگے ہیں, اللہ کی راہ میں نہیں دینا چاہتے. اور تیسرے, جب تمہاری عورتیں بے پردہ ہو جائیں, میرے آقا فرماتے ہیں تو اے مسلمان, تیرے لیے زمین کا نیچے والا حصہ اوپر والے حصے سے بہتر ہے. کیا مطلب؟ قبر تمہارے لیے زیادہ مناسب ہے اوپر رہنے سے. حضور فرماتے ہیں زمین کا نیچے والا حصہ تمہارے لیے اوپر والے حصے سے بہتر ہے, اور اگر یہ 3 چیزیں سلامت ہیں تو قبر سے اچھی زمین ہے. حضور نے فرمایا یہ 3 چیزیں سلامت ہیں. اب وہ 3 چیزیں تو سلامت نظر نہیں آ رہی. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, میں حدیثیں مفہومات حدیث عرض کر رہا ہوں, الفاظ حدیث کا تذکرہ نہیں ہو رہا ہے, یہ بھی برکت کے لیے میں عرض کر رہا ہوں. آپ کو یہ ساتھ ایک وقت ایسا آئے گا, فرماتے میرے آقا تم گزرو گے قبرستان کے پاس سے تو قبر کو دیکھ کر کے کہو گے کاش اس کی جگہ میں سویا ہوتا تو اچھا ہوتا. اس قدر تمہارے اوپر بلائیں آ چکی ہوں گی, اس قدر فتنے آ چکے ہوں گے, تم قبر والے کو دیکھ کر کے کہو گے کاش اس قبر میں میں ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا. کیوں ایسا سوچو گے؟
اس لیے کہ وہ سیف چلا گیا, پہلے کے دور میں چلا گیا, ان فتنوں کو نہیں دیکھا, محفوظ چلا گیا. کورونا کے آنے سے پہلے, لاک ڈاؤن کے آنے سے پہلے تو یہی خیالات آ رہے تھے کہ جو پہلے جا چکے بیچارے عزت کے ساتھ گئے, یہ سب بلاؤں کو تو دیکھا نہیں انہوں نے, محفوظ گئے ہیں. اب یہ سختیاں بڑھتی چلی جائیں گی اور یہ زمانہ اور سختی کے ساتھ آئے. اب ہمیں معلوم بھی نہیں اب موت کون سے بستر پہ آئے گی, کس طرح ریپ کر کے ڈالا جائے گا, کہاں کھود کر کے ہمیں پھینک دیا جائے گا, معلوم نہیں. لیکن ہم سے پہلے جو گئے وہ اچھے محفوظ چلے گئے. یہ چیز آپ کے ساتھ آئے گی, تم قبر کو دیکھ کر کے تمنا کرنے لگ جاؤ گے کاش اس کی جگہ میں ہوتا تو اچھا ہوتا. یہ حدیث پاک میں عرض کر رہا ہوں, رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اب ذرا میں آپ کو ان حالات کے بعد پوری روئے زمین پر کیا تبدیلیاں آئیں گی, دنیا میں کون سا انقلاب آئے گا, اس پر بھی بات کر لیتے ہیں. یہ تو ہو گئی شخصی باتیں, ہمارے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے. اب کائنات کی پوری زمین پر سیاست کو لے کر کے, حکومت کو لے کر کے, مال و دولت کو لے کر کے, دوسری قوموں کو لے کر کے کیا کیا حالات ہوں گے, یہ بھی میرے آقا نے سب بتا دیا. میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں میرے عزیزوں, مخبر صادق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کی جتنی نشانیاں بتائیں, دنیا کا آج تک کوئی بھی پریڈکشن دینے والا کوئی بھی اتنی باتیں نہیں بتا سکا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر صدی کے بعد ہونے والی بات کو بتا دیا, اور کئی چیزیں اس میں وقوع پذیر ہو گئی. حضور نے جو بیان کیا وہ ہو بھی گئی ہیں. اب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کائنات کے بارے میں یہ فرمایا, تم دیکھو یہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک بالواسطہ یا بلا واسطہ پوری دنیا پر سوائے حرمین طیبین کے یہود و نصارہ کی حکومت نہ ہو جائے. ہر ملک, ہر ریاست, ہر سیاست یہود و نصارہ کے کنٹرول میں آ جائے گی. ایک وقت آئے گا یہ, اور ابھی میں سمجھتا ہوں تقریباً ہو چکا. جو بنام مسلمان دکھ رہے ہیں میرے عزیزوں وہ ڈمی پیس ہیں, وہ صرف ڈمی پیس ہیں. چاہے وہ سعودی کے بادشاہ ہوں, امارات کے بادشاہ ہوں, بحرین کے بادشاہ ہوں, یہ کٹ پتلی ہیں. ان کی ڈور تو امریکہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے, اسرائیل کے ہاتھ میں ہوتی ہے. یہود و نصارہ ان ممالک کو چلا رہے ہیں. آج کچھ بچے ہوں گے, سب کی بات نہیں کرتا ہوں, کچھ ہو سکتا ہے بچے ہوں گے, لیکن حدیث پاک میں یہ ہے کہ بال واسطہ یا بلا واسطہ پوری دنیا پر, ہاں حرمین طیبین کو چھوڑ کے, یہ میرا آقا نے فرمایا حرمین طیبین مکہ اور مدینہ چھوڑ کر ساری دنیا پر یہ حکومت کر لیں گے اور یہ حکومت میں آ جائیں گے. اور اسی حکومت کے لیے تو یہ اتنا اتھل پتھل چل رہا ہے. یہ جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں ون ورلڈ آرڈر نام سے, نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے, یہ سب کیا چل رہا ہے میرے عزیزوں. یہودی یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں حکومت کرنے کا حق صرف اور صرف یہود کو ہے, باقی سارے لوگ غلام ہیں. وہ کہتے ہیں نحن شعب اللہ المختار, ہم اللہ کی پسند کی ہوئی جماعت ہیں. وہ عقیدہ یہ رکھتے ہیں ہم کو خاص مٹی سے بنایا گیا ہے, باقی سب کو کچرے سے بنایا گیا ہے. یہودیوں کی کتابوں میں موجود ہے یہ بات. ہاں یہود یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں, ہم اللہ کے محبوب ہیں. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالت اليهود نحن ابناء الله واحباؤه, یہود یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں. تو یہ آج انہوں نے پوری دنیا میں بھی اپنے نام ایسے رائج کر دیے, جیولری جیوز سے بن کر جیولری بن گئے, وہ گولڈ پر اپنا حق جتاتے ہیں. پوری دنیا کا سونا ہمارا ہے, پوری دنیا کا سونا ہمارا ہے. آج پوری دنیا میں اکنامک اور گولڈ کے ریٹ طے کرنا, اتارنا چڑھانا یہ اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں. پوری دنیا میں آج جس طرح سے یہ جمع کر کے ون ورلڈ آرڈر بنانا چاہتے ہیں. ون ورلڈ آرڈر کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی حکومت رہے گی, ایک ہی شہر رہے گا پوری دنیا, ایک ہی حکومت چلے گی, ایک ہی سکہ چلے, ایک ہی لینگویج چلے. اس پر تو محنت چل رہی ہے. یہ سب جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ تمام چیزوں کی تیاریاں ہیں. کورونا کے زمانے میں نے ایک میگزین دا اکنامسٹ اس کے فرنٹ پیج پہ یہ دیکھا تھا, ایوری تھنگ انڈر دا کنٹرول. فرنٹ پیج پہ یہ بھی ایک مشہور رسالہ ہے جس میں انہوں نے کہا ہر چیز اب کنٹرول میں آ چکی ہے. دعویٰ کر رہے ہوں ہر چیز اب کنٹرول میں آ چکی ہے, تمہیں بھی اب آگے چل کر کے یہی سب چیزیں غلام بنایا جائے گا, اور جیسے وہ کہیں اسی طرح سے تمہیں عمل کرنا ہوگا. تو یہ ون ورلڈ آرڈر کی تیاریاں. لیکن ڈرو مت مسلمانوں, میں ڈرانے کے لیے باتیں نہیں کرتا, ڈرانے کے لیے نہیں. یہ پورے کے پورے مل کر کے جو کر لیں, لیکن ہم مسلمان ہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. ہمارے لیے اللہ کافی ہے, کیا ہی بہترین وکیل ہے, کیا ہی بہترین مددگار ہے. ہم اس کے بندے ہیں, ہم اس کی امداد پر اور اس کی نصرت پر یقین رکھتے ہیں. اس نے جگہ جگہ ہمیں جگہ کر کے بیان فرمایا ہے وکان حقا علینا نصر المؤمنین. اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ مومنوں کی مدد کروں گا. اللہ نے فرمایا ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی, اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ہی غالب آئیں گے. اللہ نے فرمایا ہم لکھ دیے ہم, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, تم اگر ایمان کے ساتھ رہو گے بلند تم ہی رہو گے. مجھے میرے رب کی ذات پر یقین ہے, انہیں جو کرنا ہے وہ کر لے. اور یہ پہلی بار نہیں کر رہے ہیں, اس سے پہلے بھی کر چکے, 3 بار ہو چکے, تیسری بار ہے, 2 بار آلریڈی کر چکے. نمرود کا زمانہ تھا, ایک نمرود ہے, بہت سارے نمرود آئے, اس میں ایک نمرود ایسا تھا جس نے خدا کے ساتھ لڑائی کا ارادہ کر لیا تھا. اسے طاقت بہت زیادہ آ گئی, نشہ چڑھ گیا, تو اس نے سوچا ایک ہی چیز اب کنٹرول میں نہیں آ رہی ہے, وہ کیا ہے, سب انسان کنٹرول میں ہے. شیر سے لڑ لیتا تھا, جانوروں کو مار ڈالتا تھا, 100 لوگوں سے تنہا لڑتا تھا. نمرود جب اتنی طاقت کا غرور آ گیا تو اسے وزیروں نے یہ مشورہ دیا کہ اب ایک ہی چیز بچ گئی ہے, وہ کنٹرول میں نہیں آ رہی, وہ کیا ہے, موت. موت ہمارے کنٹرول میں نہیں آ رہی ہے. ہاں ہم جب چاہیں تب مرنا چاہیے, نہیں چاہیں تو نہیں مرنا چاہیے, یہ تو نہیں ہو پا رہا ہے.
کہا یہ کیسے ہوگا؟ کہا یہ خدا دیتا ہے، اس کو ایک بار گرا دو، مار دو تو سارا کنٹرول میں آ جائے گا۔ اس بیوقوف نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ رہتا کہاں ہے؟ اس کے وزیروں نے کہا آسمانوں پر رہتا ہے۔ اس نے بلڈنگ بنانا شروع کر دیا، بہت بڑی بلڈنگ بنایا، ہو سکتا ہے اس وقت کی ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی طرح ہو، بڑی عمارت بنائی۔ یہ اسرائیلی کتابوں میں موجود بات بتا رہا ہوں، میرے اسلامی روایات کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اس نے بنایا اور پھر سارے لوگوں کو فوج کے طور پر تیار کیا۔ ون ورلڈ آرڈر وہاں پر بھی یہی تھا، سب کی لینگویج ایک، سکہ ایک، زبان سب کی ایک، سب پورے انسانوں کو جمع کر کے کہا طاقت بناؤ، طاقت بناؤ۔ کیوں؟ خدا سے لڑنا ہے، اللہ سے لڑنا ہے۔ ایک بار اس کو ہم گرا دیں تو موت و حیات ہمارے کنٹرول میں ہوگی۔ ایک بار جنگ کرنا ہے، سب مل کے جنگ کریں گے۔ اور سب کو اس نے وعدہ بھی کیا تھا، جو جو جنگ میں ساتھ دیں گے، کسی کو 1000 سال جینے دے دوں گا، کسی کو 50,000 سال دے دوں گا۔ یہ بڑے بڑے، جیسے ہمارا پرائم منسٹر وعدے کرتا ہے 15-15 لاکھ کے، اس طرح کے ہو سکتا ہے نمرود نے بڑے بڑے وعدے کیے تھے، اور سب بیچارے بیوقوف بن کر کے محنت کر رہے تھے، صبح سے شام تک بلڈنگ بنایا اور اوپر چڑھا۔ اور اسرائیلی روایات میں موجود ہے کہ اللہ رب العزت، یہ انجیل کے بعض نسخوں کے متعلق عیسائی خود بیان کرتے ہیں اس چیز کو، اللہ نے فرمایا اپنے ایک فرشتے کو، اس کے کروڑوں فرشتے ہیں، کروڑوں بلکہ لا تعداد فرشتے ہیں۔ ارے میاں بارش جو برستی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں بارش اچانک دروازے کھول کے برسائی جاتی ہے؟ ابن عباس فرماتے ہیں بارش کا ہر قطرہ ایک ایک فرشتہ زمین پر رکھ کر جاتا ہے۔ فرشتوں کی تعداد کہاں سے تم اندازہ کر سکو گے؟ ہزاروں کروڑوں فرشتے اللہ کے ہیں، ان میں سے ایک فرشتے کو اللہ نے بلایا اور کہا اے فرشتے آؤ ذرا ہم بھی دیکھیں، ایک بندے نے ہم سے لڑائی کا ارادہ کیا ہے۔ فرشتے کو بھیجا، جا تو دنیا میں اس کی خبر لے آ، زمین سے اس کی خبر لے آ۔ فرشتہ اترا، صرف اپنے پر ہلایا اور چیخ مارا، ساری بلڈنگ زمین پر آ گئی اور سب کے سب تہس نہس ہو گئے، اور اوپر بیٹھا ہوا پیون بھی نیچے آ گیا۔ اب پتہ نہیں کہاں وہ چلا گیا، اس کی تاریخ میں کوئی نشانات نہیں۔ تو یہ ون ورلڈ آرڈر کا ایک بار کھیل چکے، وہ سوچتے ہیں کہ ٹرائی کیے تھے لیکن ناکام ہوئے تھے، سیکنڈ بار ٹرائی کرتے ہیں، اس لیے اب خلا میں جا رہے ہیں، اسپیس پہ جا رہے ہیں، ڈھونڈ کے آتے ہیں۔ چاند میں دکھتا ہے کہ خدا یہ بھی دیکھنے کی کوشش کی، اور اوپر جانے کی کوششیں ہیں، شاید ہو سکتا ہے پوری دنیا کو فوج بنانا چاہیں، سب کو ملا کر کے ون لینگویج، ون کرنسی، ون ورلڈ آرڈر، یہ سب بنا لیں۔ میرے عزیزو، خدائی طاقت کا کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ اے میرے عزیزو، اللہ کی طاقت کروڑوں درجے بھی میں مثال نہیں دے سکتا، تم اس کی پیدا کی ہوئے ایک محمد کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان گرامی مقام، رب تبارک و تعالی وہ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے، ہاں بندہ ہو کر کے اس سے کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ بات میری یہ چل رہی تھی، یہود و نصارہ پوری دنیا پر غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، صرف اس لیے۔ اچھا ایک ان کی کمزوری میں بتاؤں، ویک پوائنٹ، میں نے یہودیوں کے متعلق بہت کافی دنوں تک پڑھ کر کے ان کو دیکھا ہے۔ ان کا ایک ویک پوائنٹ ہے، یہ مرنا نہیں چاہتے، ہاں اس سے ان کو ڈر بہت ہے، اور یہی چیز قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، اگر تم اللہ کے محبوب ہو، اس کے بیٹے ہو، تو موت کی تمنا کر کے دکھاؤ۔ لیکن وہ مرنا ہی نہیں چاہتے، ہرگز نہیں، بلکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرتے ہیں؟ زی 1000 سال، زی 1000 سال، 1000 سال جیو بھائی، 1000 سال جیو بھائی۔ جیتا کوئی نہیں ہے 100 سال بھی، لیکن سلام بھی ان کا یہی ہے، 1000 سال جیو، 1000 سال۔ وہ حریص ہیں کس کے؟ جینے کے، مرنا نہیں چاہتے۔ اور وہ پوری ٹیکنالوجی آج یوز کر کے جو چیز نکالنا چاہ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ موت سے کوئی چھٹکارا مل جائے، ڈپلیکیٹ ہارٹ بن جائے، کچھ دوسرا اس کا یعنی الٹرنیٹ مل جائے کہ لائف اور بڑھائی جا سکے، لیکن اب تک نہیں کر سکے، اب تک نہیں کر سکے۔ ارے یہ لوگ روبوٹ تو بنا لیے لیکن اپنی سانسیں بڑھا نہیں سکے، اپنی سانسیں نہیں بڑھا سکے، کیونکہ قرآن میں وعدہ ہے، میرے رب نے فرمایا اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب وہ وقت مقرر آ جائے، ایک آن نہ پہلے آئے گی نہ ایک آن بعد میں آئے گی۔ وہ رب تعالیٰ کا وعدہ ہے، تم 1000 جتن کر لو، اس سے نہیں بچ سکتے۔ اب ہمارا کانفیڈنس اس سے بھی بڑھ کر کے اس لیے ہونا چاہیے کہ کائنات میں اگر اللہ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ کسی کا تھا تو میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جب رسول پاک بھی موت کے مرحلے سے گزر چکے، اب بچا کون ہے؟ اب بچا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اگر موت نہیں دینا ہوتا تو اپنے محبوب کو نہیں دیتا، لیکن ان کو بھی موت کے مرحلے سے گزارا، اس کا مطلب ہے اب دنیا میں کوئی نہیں بچنا ہے۔ یہود و نصارہ اس کی خواہش کرتے ہیں کہ وہ موت سے بچ جائیں اور پوری دنیا میں کنٹرول حاصل کریں۔ اب تمہیں ان کے درمیان رہ کر کیا کرنا چاہیے وہ میں بتاتا ہوں میرے عزیزو۔ اب یہ حالات جو ہے بڑھتے چلے جائیں گے، ہو سکتا ہے انہوں نے پوری دنیا کو غلبہ میں لینے کے لیے 1000 جتن کر لیے۔ ابھی جو حالات ہیں کرنٹ ایشوز، اس میں تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی صادق نظر آ رہی، عمران بیت المقدس خراب یثرب وخراب یثرب ظہور الملحمۃ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیت المقدس آباد کر دیا جائے گا، مدینے کو ویران کر دیا جائے گا، مدینے کو ویران کیا جائے گا۔ بیت المقدس یروشلم میں ہے، جو بیت المقدس جانتے ہیں آپ، مسجد اقصی فلسطین میں ہے، اسے آباد کیا جائے گا اور مدینے کو ویران کیا جائے گا۔ اور جب مدینہ ویران ہو جائے تو تم دیکھو ملحمۃ الکبریٰ شروع ہو جائے گی۔ اب یہ بڑی نشانیاں میں بتا رہا ہوں، یہ بڑی نشانیاں۔ وقت کافی گزرتا چلا گیا، اس لیے کہ یہ ٹاپک جو ہے اتنا طویل ہے کہ قیامت آ جائے گی، اتنا طویل ہے، قیامت آ جائے گی۔ عزیزان گرامی وقار، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیکھو گے مدینے کو ویران کیا جائے گا، بیت المقدس کو آباد کیا جائے گا۔ ترتیب سے میں بتا رہا ہوں کیسے کیا کیا چیزیں پہلے آتی ہیں، اس کے بعد کیا کیا آنی، علامات قیامت۔
مدینہ جیسی ویران ہوگا, ملحمۃ الکبریٰ شروع ہو جائے گی. یہ کیا ہے, میں اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں. ملحمۃ الکبریٰ ایک ایسی بڑی جنگ جو اب تک نہیں ہوئی, آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور قیامت تک, اس سے بڑی جنگ نہیں ہوگی پھر کبھی. یہ ملحمۃ الکبریٰ یہ کہاں ہوگی, یہ تک میرے آقا نے فرمایا ملک شام دمشق کا رابط ایک جگہ کا علاقہ ہے, وہاں مسلمان جماعتوں کا پڑاؤ ہوگا. ملحمۃ الکبریٰ شروع ہوگی. پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ملحمۃ الکبریٰ جیسی ہی ختم ہوگی, یہ جنگ ختم ہوگی, قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا. قسطنطنیہ استنبول کو کہتے ہیں, ٹرکی میں جو ہے. یہ ہو سکتا ہے کافروں کے ہاتھ میں چلا جائے, ابھی تو فی الحال اسلامی حکومت میں ہے, مسلمانوں کے پاس سیکولر حکومت ہے, مسلمانی حکومت, اسلامی حکومت تو نہیں کہتے, کیونکہ ٹرکی کا آئین یہ بتاتا ہے کہ وہاں کوئی اسلام نہیں ہے, وہ سیکولر ہے. فی الحال حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قسطنطنیہ فتح ہوگا, اور جیسے ہی قسطنطنیہ فتح ہوگا تم دیکھو گے دجال ظاہر ہو جائے گا, دجال نکلے گا. یہ دجال کیا ہے, اب یہ سب چیزیں اتنی بڑی ہیں میرے عزیزو, خود اپنے آپ میں ایک بڑا ٹاپک ہے. ہمارے محبان گرامی بزم خاتیہ والوں نے سوچا ہوگا کہ شاید یہ سب ملا کر کے 10-15 منٹ میں ہو جائے, اسی لیے علامات قیامت اتنا بڑا ٹاپک مجھے دے کر کے بٹھایا ہے. اور میں ابھی طالب علم ہی ہوں اس زمانے میں, اس پہ یہ سب علوم کا میں ابھی طالب علم ابھی پڑھ ہی رہا ہوں. میں بہرحال جتنا پڑھ چکا اس میں سے جو مجھے یاد رہ گیا وہ عرض تو کروں گا. یہ 5 چیزیں ہو گئی, مدینے کی ویرانی, بیت المقدس کی آبادی, بیت المقدس کی آبادی کے بعد ملحمۃ الکبریٰ کا ظہور, ملحمۃ الکبریٰ کے بعد قسطنطنیہ کی فتح, قسطنطنیہ کے بعد دجال کا ظہور. یہی وہ زمانہ ہوگا جب امام مہدی بھی آئیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی. ایک ساتھ یہ نشانیاں ایسی آئیں گی کہ پے در پے, وقت نہیں ملے گا کسی کو. جب بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی وقت کسی کے پاس نہیں ہوگا, پے در پے آئیں گی. فرمایا ایسے جیسے تم وضو کے لیے ہاتھ دھوتے ہو, ایک ہاتھ دھونے کے بعد دوسرے ہاتھ کی فکر ہوتی ہے. اتنی جلدی جلدی جیسے ہم سیدھا ہاتھ دھوئے تو فوراً اس کے بعد ہم نہ کلی کرنے جاتے, ناک میں پانی چڑھانے جاتے, ہم کو فکر ہے کہ اس کے بعد دوسرا ہاتھ دھونا ہے. فرمایا گیا ایسی ہی بڑی نشانیاں ایک ایک بعد دیگر فوراً فوراً ظاہر ہوں گی. اب مدینے کی ویرانی سے کیا مطلب ہے میرے عزیزو, اس کے کئی معنی مفسرین نے فرمائے ہیں کہ لوگ وہاں پر عبادتوں سے عاری ہو سکتے ہیں, عبادتوں سے عاری ہو کر دنیا پرست ہو جائیں اور مدینہ چھوڑ کر کے رخصت ہونے لگ جائیں, جیسے کہ آج سعودی اس بات کی طرف رواں دواں ہیں, وہ بھی عیاشی کے لیے دوسری کنٹریز کا سفر کرنے پر تیار ہے. مدینے رسول کوئی چھوڑنا نہیں چاہتا تھا پہلے سے بھی, آج بھی مدینے والوں کا دل وہاں لگا ہوا ہوتا ہے, لیکن ہو سکتا ہے زمانے کی نیرنگیاں ایسی ہیں کہ وہاں کے بچوں کو بھی اب میں نشہ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. ہاں, مکہ اور مدینے کے بازاروں میں ان ظالموں نے چرس پہنچایا ہے, سب پہنچا دیا ہے. کہنے کو تو منشیات پر وہاں قتل کی سزا ہے, لیکن پہنچایا تو سب کے گھروں میں ہے. وہاں کے نوجوان بچوں کو بھی نشہ کا ایڈکٹ بنایا ہے. ہو سکتا ہے اسی وجہ سے وہاں کے ظالم بادشاہ کے بیٹے کو آج وہاں کی نوجوان قوم پسند کرتی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ زیادہ ماڈرنٹی کی طرف بلاتا ہے, ننگے پن کی طرف. بلکہ مجھے حیرت ہوئی, آج میں یہ خبر بھی سنا کہ وہ اس بات کو ڈینائی کر رہے ہیں, وی آر ناٹ ڈیفینڈر آف اسلام, ہم اسلام کے ڈیفینس کرنے والے لوگ نہیں ہیں. وہ فخر سے کہہ رہے ہیں اس بات کو, ہم ڈیفینڈر نہیں ہیں. عزیزان گرامی, یہی عرب میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث سن لو, ویل للعرب من شر قد اقترب. حضور فرماتے ہیں عرب کے لیے ہلاکت ہو, عرب کے لیے بربادی ہو, وہ اس شر کی وجہ سے جو بہت قریب آ رہی ہے. حضور فرماتے ہیں قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم دیکھو گے عرب کے کچھ قبیلے اسلام سے نکل کر کے بتوں کی پوجا میں نہ لگ جائیں, شرک کی طرف جائیں گے. حضور کی حدیث ہے اور آج ہو رہا ہے میرے عزیزوں. وہاں پر باضابطہ بتوں کی پوجا کے لیے اسٹال لگائے جا رہے ہیں. بہت قریب ہم آ چکے ہیں, قیامت کے بہت قریب آ چکے ہیں. جتنی حدیث میں یہ باتیں بتائی گئی تھی وہ ایسی رونما ہو رہی ہیں, اللہ کی پناہ. اب سعودی عرب وہ نہیں رہ گیا جو حجاز تھا, جو عرب شریف تھا. اب تو وہاں پر سارے گناہوں کی اجازتیں کھلے عام ملنے لگ جائیں گی. وہاں عورتیں اب پردے کی پابند نہیں ہوں گی, نمازوں کی پابندیوں پر وہ سختی نہیں رہ جائے گی. سینما تھیٹر کھل گئے, بار بھی کھل گئے, شراب بھی آ جائے گی. شراب کی حلت کے بارے میں اب فتوے بھی دیے جانے لگیں گے. وہ شراب حرام تھی جو زمانے رسول میں تھی, اب کی نہیں ہے. پہلے جو ہے انگوروں سے بنائی جاتی تھی, اب تو کیمیکل سے بنائی جاتی ہے. ہر جگہ ملا مل جاتے ہیں, اس طرح کے زرخرید مولوی مل جاتے ہیں میرے عزیزوں, جو بکے ہوئے ہوئے. ارے یہ حرم کے اماموں کو تک انہوں نے اپنے انڈر میں رکھا ہوا ہے, وہ حق بیان نہیں کر سکتے. خانہ کعبہ کے ممبر پر کھڑے ہو کر کے بھی امام بول نہیں پاتا بادشاہ کے خلاف. انہوں نے علماء کو قید کیا ہے, اگر کسی عالم نے ممبر پر بیان کر دیا حق بات, دوسرے دن وہ جیل میں ہوگا. یہ وہاں کے حالات ہیں. بلکہ اب تو انہوں نے اسرائیل سے اپنے تعلقات بھی استوار کر لیے, جو مسلمانوں کے خون پر بیٹھا ہوا ہے. وہ اسرائیل جس کے متعلق وہ یہود, میں یہودی ان ظالموں کے بارے میں کہہ رہا ہوں جن کے بارے میں قرآن نے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اے اللہ ہمیں ان کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا ہے. کس پر غضب ہوا ہے؟ قوم یہود پر. اور لوگ مجھے کہتے ہیں آپ اتنا زیادہ ایک قوم کو ٹارگٹ کر کے بولتے ہیں. تو میں کہا میں نہیں بولتا ہوں, قرآن کہہ رہا ہے, قرآن جگہ جگہ فرما رہا ہے وباءوا بغضب من اللہ, وہ اللہ کے غضب میں لوٹے ہوئے ہیں. یہی یہود کے بارے میں اللہ فرماتا ہے یقتلون النبیین بغیر حق, یہ نبیوں کا قتل کرتے تھے, نا حق قتل کرتے تھے. قرآن کی یہ آیات بتا رہی میرے عزیز. یہودیوں کے متعلق بولنے سے اب یہ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ زیادہ نہ بولیں آپ ایک قوم کے خلاف.
میرا مذہبی ہے, میری نمازی نہیں ہوتی اس وقت تک جب تک میں یہ دعا نہ کر لوں, اے اللہ مجھے اس مغضوب قوم کی راستے پر نہ چلا. مجھے تو یہ دعا کرنی ہوتی ہے ہر رکعت میں, اگر نہ بولوں تو پھر میرا اسلام ہی نہیں ہے. عزیزان گرامی وقار, اپنی قوم کو ان تمام شر اور فتن سے آگاہ کرنا ہر عالم کی ذمہ داری ہے, ہر عالم کی ذمہ داری ہے. اب میں بات جو عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ مدینے کی ویرانی کیسے ہوگی. ہو سکتا ہے عبادات سے وہ عاری ہو جائیں گے, لوگ وہاں چھوڑ کر چلے جائیں. یہاں تک کہ ایک حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ تم دیکھو کہ مسجد نبوی میں درندہ آ جائے گا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, بعض محدثین نے اس حدیث کو پڑھتے ہوئے یہ فرمایا ہو سکتا ہے یہ اسی زمانے کے بارے میں فرمایا جب یزید نے حرہ جس کو کہتے ہیں, یزید کے گورنر نے جب مدینے پر چڑھائی کی تھی تو مدینے والوں کو لوٹ لیا تھا. وہاں پر 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی تھی, گھوڑے باندھے گئے تھے. وہ ایام حرہ کے متعلق بھی یہ ہو سکتی ہے حدیث, لیکن قیامت کے قریب کے متعلق حدیث آئی ہے. تو مدینے کی ویرانی کے فوراً بعد جو حضور نے فرمایا وہ بیت المقدس کی آبادی وہ اس زمانے میں لگ رہی ہے. یروشلم کو انہوں نے اپنا کیپٹل بنا دیا. یہ سب نیوز آپ کو معلوم ہوگی. اسرائیل اب اپنی کیپٹل یروشلم کو بنایا, بیت المقدس کو. امریکہ نے اس کو تسلیم کر لیا, بڑی بڑی کنٹریز نے تسلیم کر لیا. آج تک یہ معمہ تھا, آج تک یہ جو ہے لائن حل مسئلہ تھا کہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان یہ پہلے سے اقوام متحدہ جو UN ہے وہ اس کو تسلیم نہیں کرتا کہ تل اویو جو اسرائیل کا کیپٹل تھا وہیں تم رہو. لیکن آج اس نے دادا گیری کر کے بیت المقدس پر ہم قبضہ کر لیا اور اپنی سفارت خانے بھی دوسری کنٹریز کے وہاں منتقل کر دیے, اپنا کیپٹل بنا دیا. اور اب یہود کا منصوبہ یہ ہے کہ بیت المقدس مسجد اقصی کو ختم کرنا ہے. وہاں پر انہوں نے جعلی ارتھ کویک بھی لائے, زلزلے لا کر کے کسی طرح مسجد گر جائے, اس کے بعد ان کو ہیکل سلیمانی بنانا ہے, 3rd ٹیمپل اس کو کہیں گے, یہ بنانا ہے. کیونکہ یہودیوں کے عقیدے میں یہ ہے کہ جب 3rd ٹیمپل بنائیں گے تب ان کا مسیحا آئے گا. وہ مسیحا کس کو کہتے ہیں؟ دجال کو کہتے ہیں. دجال کے انتظار میں ہیں یہودی, کیونکہ دجال کی فوج میں سب سے زیادہ جو لوگ ہوں گے وہ صرف یہودی ہوں گے. یہودی اس کے انتظار میں روزانہ نہ جانے کیا کیا بلی چڑھاتے ہیں, تسبیح پڑھتے ہیں, اس کے آنے کے انتظار میں دعائیں کرتے ہیں. دیکھیں مسیحا کا لفظ جو ہے 3 بڑے مذہبوں میں ملتا ہے, یہودیوں کے مذہب میں, عیسائیوں کے مذہب میں اور ہمارے مذہب میں بھی مسیحا کا لفظ, لیکن ڈفرینٹ ہے. سوچنے کی فکر کرنے کی طریقہ الگ الگ ہے. یہودی دجال کو مسیحا سمجھتے ہیں اور مسلمان اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو مسیحا سمجھتے ہیں. ہم بھی عیسیٰ علیہ السلام کے انتظار میں ہیں, عیسائی بھی انتظار میں ہیں. بعض عیسائی, بعض تو یہ کہتے ہیں کہ وہ مصلوب ہو گئے, قتل ہو گئے, ان کو پھانسی دے دی گئی. لیکن بعض ان میں بھی بہت ساری فرقے ہیں, آرتھوڈکس ہیں, کیتھولک ہیں, پروٹسٹنٹ ہیں, سب کے عقیدے اپنے اپنے الگ الگ بنے ہوئے ہیں. انجیلوں کی بھی قسمیں الگ الگ ہو گئی, بائبل کی کتنی. بہرحال ایک متفقہ عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے, اور مسلمانوں میں تو سب میں اتفاق ہے. حضور نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک عیسیٰ ابن مریم نازل نہ ہو جائے. حضور نے فرما بھی دیا ہے کہاں آئیں گے, کیسے آئیں گے. دمشق میں آئیں گے, ملک شام میں عیسیٰ علیہ السلام وہاں آئیں گے. اب یہ بات کی باتیں ہیں, یہ علامات. اور تو یہاں بات تھی بیت المقدس کی آبادی, 2 لاکھ بستیاں ابھی یہودیوں نے بنائی, جہاں پر بینڈ تھا 2 لاکھ لوگوں کو بسا دیا. یہ آباد کرتے جا رہے ہیں, اور سارے 5 اسٹار ہوٹل یروشلم کی طرف جا رہے ہیں. یہ بیت المقدس کی آبادی ہے. فرمایا گیا تھا جو حدیث میں کہ بیت المقدس آباد ہوگا, مدینے کو ویران کیا جائے گا. سوچو آپ, یہ تو میں صرف گیس کر کے آپ کو قریب کرنا چاہ رہا ہوں. اس کے بعد ان لوگوں نے ساری ملٹی نیشنل کمپنیاں جتنی بھی ورلڈ کی ہیں ان سب کا سینٹر انہیں اسرائیل میں بنانا ہے, یروشلم میں بنانا ہے. چند دنوں کے بعد آپ دیکھو گے یہ جو سپر پاور ہیں یہ بھی سب ٹوٹ کر بکھر جائیں گے, اور 1 ورلڈ آرڈر کے اعتبار سے سب اسرائیل کی طرف منتقل ہو جائیں گے. سب کو وہ اپنا کرتا دھرتا اسی کو ماننا شروع کر دیں گے. بہرحال یہ وہاں کے ایک عالم نے بھی خود بیان کیا, یہودی عالم نے, وہ ربی ہے, اس نے خود بیان کیا ہے. ابھی کی بات ہے, لاک ڈاؤن کے ٹائم پہ اس نے خود ایک بیان دیا کہ ہمارے نیکسٹ پلان کیا کیا ہیں. بہرحال اگر ہم بیان کریں تو کون سا قصور ہے. عزیزان گرامی وقار, یہ بیت المقدس کی آبادی, مدینے کی ویرانی کے بعد جو ملحمۃ الکبریٰ ہے وہ کیا ہے سنیں. ایک جنگ ہوگی, بہت بڑی جنگ, جس کا ذکر ان کی مقدس کتابوں میں بھی آیا ہے, جس کو ہرمجدون کہا گیا اردو میں, اور انگلش میں ارمیگڈون کہتے ہیں. ارمیگڈون تلاش کر لینا میرے بچوں, اس کو پڑھو, آپ تحقیق کرو قیامت آنے سے پہلے کیا کیا ہوگا. یہ سب میرے آقا مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. یہ جنگ اتنی خطرناک ہوگی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام کے مخالف جو لوگ آئیں گے وہ 80 جھنڈوں کے نیچے آئیں گے, ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کی فوج ہوگی. تعداد بھی میرے آقا نے بیان کی. اس اعتبار سے دیکھا جائے کیلکولیشن کر کے 9,60,000 کی فوج تم سے لڑنے کے لیے آئے گی. اب یہ مسلمانوں کے لیے بڑا ہی سخت ترین دن ہوگا. یہ سب ہانکے جائیں گے ملک شام کی طرف, لوگ ہجرت کر رہے ہوں گے, اور مسلمان سب ایک جگہ جمع ہو جائیں گے دمشق میں, اور ان سے مقابلہ کر رہے ہوں گے. اب سنو, اس جنگ کے متعلق میرے آقا نے فرمایا ملحمۃ الکبریٰ جب شروع ہوگی تو مسلمانوں کی طرف میں جتنے ہوں گے اس میں سے 1/3 میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. 1/3 1/3 لوگ میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے کافروں سے ڈر کر کے. اب میرے آقا نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے اللہ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں کرے گا, ان کے لیے جہنم لکھ دی جائے گی. وہ دنیا کے سب سے مردود قسم کے لوگ ہوں گے جو دھتکارے ہوئے ہوں گے, جو میدان چھوڑ کر کے ہٹا. اس لیے میرے عزیزو آج سے ہی پریکٹس کرو, میدان چھوڑ کے جانا نہیں ہے.
ہاں ہمیں ڈٹے رہنا ہے. ہم جس دین پر قائم ہیں یہ دین ہلکا نہیں جو پتنگوں سے اڑ جائے. ہم دین اسلام سے وابستہ ہیں جس کی جڑیں تحت الثری میں ہیں اور شاخیں عود ثریا پر ہیں. ہم اس دین کے سے وابستہ ہیں, ہمیں ہلا نہیں سکے گا کوئی. ہاں یہ بات اور ہے کہ کوئی منافق ہو تو میدان چھوڑ کے بھاگے گا, وہ 1/3 میدان چھوڑ کے چلے جائیں, اب بچیں گے 2/3, 2/3. اب اس میں کیا ہوگا فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, پھر 1/3 ایسی ہوگی جو سامنے کافر ان کو مار ڈالیں گے, شہید ہو جائیں گے, قتل ہو جائیں گے. 1/3 بھاگ جائے, 1/3 قتل ہو جائے, کیسی آزمائش کا دن ہوگا, کیسے امتحان کا دن ہوگا. میرے آقا فرماتے ہیں تم دیکھنا یہ وہ شہید ہوں گے جو روئے زمین پر سب سے افضل شہید ہوں گے, افضل شہید ہوں گے. اور اس کے بعد جو بچ جاتے ہیں اخیر میں وہ 1/3 جو تیسرے ہیں, رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی فتح مبین عطا فرمائے گا. یہ ملحمۃ الکبریٰ ہے, وقت ہو چکا ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ ملحمۃ الکبریٰ. اس کے بعد مسلمان 1/3 جو وہ بچے ہوں گے وہاں سے نکلیں گے, فتح قسطنطنیہ ہوگا, اور اس کے فوراً بعد دجال ظاہر ہوگا. دجال کیا ہے؟ یہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اتنا بڑا فتنہ نہیں آیا زمین پر جتنا دجال کے زمانے میں آئے گا. خود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نمازوں میں یا دیگر اذکار کے موقع پر دعا کرتے تھے, اللہم انا نعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال, اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں مسیح دجال کے فتنے سے. وہ اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ آئے گا لوگوں کے پاس اور ان کے سامنے پیش کرے گا میں خدا ہوں. اپنے ایک ہاتھ میں جنت دکھا رہا ہوگا, ایک ہاتھ میں دوزخ دکھا رہا ہوگا, اس میں بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی, اور جنت جو دکھا رہا ہے اس میں ہرے ہرے باغات اور پھول, قسم قسم کی مٹھائیاں نعمتیں ہوں گی. حضور فرماتے ہیں کہ تم اس کی جہنم کو لے لینا, وہ جو آگ دکھا رہا ہے اس کو لے لینا, اس لیے کہ وہ حقیقت میں نعمتیں ہوں گی اللہ کے پاس, اور اس کی جنت کو اگر تم نے قبول کر لیا تو تم حقیقی دوزخ میں چلے جاؤ گے. وہ تمہیں کہے گا تم مان لو کہ میں خدا ہوں جس کے تم سجدے کرتے تھے, میں آسمانوں سے اتر آیا ہوں, میں عبادت کے لائق ہوں, تم مجھے سجدہ کرو, عبادت کرو. میں سمجھ نہیں پاتا آج بعض لوگ جو جھاڑ کے لیے جھک جاتے ہیں, پتھروں کے پاس جھک جاتے ہیں, چھوٹی سی بیماریوں میں اگر کوئی بابا پھونک مارے اس کو خدا مان لیتے ہیں, پھر دجال کو پتہ نہیں کیا کیا مانیں گے وہ لوگ, کیونکہ دجال بارش برسا کے دکھائے گا, زمین سے سبزے اگا کر دکھائے گا, مردے کو زندہ کر کے دکھا دے گا. یہ بڑی بڑی چیزیں. تو جو جاہل ہیں وہ جٹ والے باباؤں کو اللہ کا ولی بول دیتے ہیں, تو دجال کو پتہ نہیں کیا کہہ دیں گے, کتنے القاب سے اسے نواز دیں گے کہ یہ تو اس کو پیر بنا لیں گے. ایسے وقت میں ایمان کی آزمائش ہوگی, بہت سارے ایمان چھوڑ دیں گے اور اس کو خدا مان لیں گے, اور یہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا دنیا کا, اور دجال لوگوں کی ایمان خرید رہا ہوگا. لیکن جو مخلص مومن ہے, جو صرف اللہ پر ایمان رکھتا ہے, وہ ان کے عجائبات پر ٹس سے مس نہیں ہوگا, یہاں تک کہ اسے گرم کھولتے ہوئے تیل میں بھی ڈالے گا تب بھی وہ لا الہ الا اللہ ہی کہہ رہا ہوگا. عزیزان گرامی, یہ دجال کا فتنہ جیسے ہی ختم ہوگا, یہ کیسے ختم ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے. اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو اتارے گا, ان کی خوشبو سے وہ پگھل رہا ہوگا, ان کی خوشبو سے پگھل رہا ہوگا. 40 ہی دن دنیا میں وہ رہے گا لیکن فتنہ مچائے گا. بعض نے کہا ہے کہ 7 سال رہے گا, بہرحال لیکن بڑا فتنہ کرے گا, لوگوں کو بہکائے گا. اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اپنی تیر سے مقام لد میں اسے ماریں گے. لد یہ اسرائیل میں ایک جگہ ہے, وہاں اسے قتل کریں گے. اس کے بعد اب جو خوشی کی بات ہے, قیامت سے پہلے اتنی باتیں علامات آپ نے سنی, سب میں ڈر ہی لگا, لیکن خوشخبری کی بات یہ ہے, میرے آقا فرماتے ہیں اس کے بعد پوری دنیا میں صرف پرچم اسلام لہرائے گا. جو اللہ کا وعدہ ہے, الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, وہ خدا ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا دین حق کے ساتھ اور ہدایت کے ساتھ, اس لیے کہ یہ دین پوری دنیا پر غالب کر کے رہے گا. وہ غلبہ اس وقت آئے گا, اور وہ کس کے ہاتھ سے ہوگا؟ امام مہدی کے ہاتھ سے ہوگا. امام مہدی کون ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں میری اولاد میں ایک اخیر زمانے میں میرا بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام میرے نام سے مشابہ ہوگا. حضرت امام مہدی کا نام محمد ہوگا, وہ سادات میں سے ہوں گے, اہل بیت میں سے ہوں گے, اور مدینہ طیبہ میں ان کی پرورش ہوگی, اور وہ مکہ مکرمہ میں آئیں گے, اور رمضان کا مہینہ ہوگا. اس وقت ایک فوج آئے گی حبشہ کی طرف سے یا افریقہ کی طرف سے جو خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کرے گی, اور اس وقت مسلمان گھبرائے ہوئے ہوں گے. سارے طواف کعبہ میں رمضان کا آخری عشرہ گزر رہا ہوگا, سب ڈر کر کے اس فوج سے سہم چکے ہوں گے. امام مہدی اٹھیں گے اور اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے, اللہ زمین کو پار دے گا, وہ پوری فوج دھس جائے گی, اللہ خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائے گا امام مہدی کے ذریعے. تب وہاں پر موجود سارے لوگ پہچان لیں گے کہ یہ امام مہدی ہیں. اس سے پہلے کوئی بھی جھوٹا مہدی آئے تو اسے پکڑ کر کے باہر لے جانا, اس لیے کہ امام مہدی گلی کوچے نکڑ پر نہیں آئیں گے, خانہ کعبہ کے پاس, اور وہ بھی جب خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے ضرورت ہوگی تب وہ ظاہر ہوں گے, اور اس کے بعد سارے لوگ انہیں پہچانیں گے. لیکن اس کے بعد ان کو بھی کچھ لوگ قتل کرنے کی کوشش کریں گے. امام مہدی اپنی فوج کو لے کر ملک شام چلے آئیں گے. دمشق میں آپ امامت فرما رہے ہوں گے, اسی وقت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے, آپ کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نماز پڑھیں گے. بنی اسرائیل کے نبی امت محمدیہ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. امام مہدی کے ساتھ پھر جو غلبہ اسلام ہوگا, امام مہدی ایک ایسا دور لے آئیں گے
میرے آقا نے فرمایا تم دیکھو گے امن ایسا ہوگا کہ بکری شیر کے ساتھ چل رہی ہوگی اور بھیڑیا بکریوں کے ساتھ، لیکن ایک دوسرے پر کوئی ظلم نہیں کرے گا، کوئی بھی دنیا میں دودھ میں پانی نہیں ملائے گا اور کوئی بھی دنیا میں خلط ملط نہیں کرے گا، امانت میں خیانت نہیں کرے گا، پوری دنیا کو امام مہدی عدل سے بھر دیں گے، پرچم اسلام لہرائے گا، یہاں تک کہ حضور فرماتے ہیں جو دین حضور لے کر کے آئے تھے خالص اس دین کی طرف امام مہدی لے کر کے جائیں گے، یعنی سارے فرقے ختم ہو جائیں گے، ساری جماعتیں ختم ہو جائیں گی، سارے باطل پیر مر جائیں گے، صرف اور صرف ایک ہی جھنڈا لہرائے گا، وہ حق جماعت کا ہوگا، وہ امام مہدی کے ہاتھوں ہوگا۔ اور ان کی علامات آنے سے پہلے جو بتائی گئی ہیں، دو تین باتیں بتاتا ہوں، 10 منٹ کا ہے۔ امام مہدی جس رمضان میں آئیں گے یا اس سے پہلے کے علامات میں فرمایا گیا، رمضان میں تم دیکھو کہ چاند کو گرہن لگ چکا ہوگا 2 مرتبہ، سورج گرہن ہو چکا ہوگا، ایک ہی رمضان میں چاند کو بھی گرہن لگے، سورج کو بھی گرہن لگے، اور اس کے بعد امام مہدی کے ظہور کی علامات ہیں۔ بہرحال اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک جماعت آئے گی خراسان سے۔ خراسان کہاں ہے؟ یہ افغانستان، ایران اور رشیا کا کچھ حصہ، اس کو خراسان کہا جاتا تھا۔ کالے جھنڈے لے کر کے وہ لوگ نکلیں گے اور سیدھے وہ امام مہدی کے ساتھ آ کر ایلیا بیت المقدس پر اپنے پرچم لہرا دیں گے، اور پھر اللہ کا یہ گھر بیت المقدس اسلام اور مسلمانوں کے لیے آزاد ہوگا۔ یہ بھی خوشخبری ہے، یہ 40 سال کا امن و امان کا زمانہ گزرے گا، اور اس کے بعد امام مہدی کی وفات ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مدینہ طیبہ میں وفات پائیں گے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں آپ دفن بھی ہوں گے۔ آج بھی میرے آقا کے مزار اقدس کے پاس ایک جگہ خالی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے۔ یہ قیامت سے پہلے بڑی نشانیاں یہ چند ہو گئی۔ اس کے بعد اب جو ظاہر ہوگا وہ دابۃ الارض۔ اس سے پہلے روایات میں اختلاف ہے، یاجوج ماجوج بھی آ کر کے چلے جائیں گے۔ یاجوج ماجوج ایک جماعت ہے، وہ دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے آئے گی، اور وہ بھی قوم فساد مچائے گی، لیکن اتنا نہیں جتنا دجال مچائے گا۔ ہاں لیکن وہ مارے بھی کیسے جائیں گے؟ ایک کیڑا اللہ ان کی گردنوں پہ چھوڑ دے گا، شاید وہ کورونا ہی گردن نہیں آتا ہے، تھروٹ انفیکشن سے ہی آتا ہے، اور حدیث میں ملتا ہے گردن میں ان کے کیڑا چھوڑ دے گا، اسی کیڑے کی وجہ سے پوری یاجوج ماجوج قوم مر جائے، ختم ہو جائے گی۔ یہ نشانی ختم ہو گئی، اب بچتی ہے باتیں، 2 بڑی نشانیاں، ایک دابۃ الارض، ایک جانور نکلے گا اور اس کے ہاتھ میں ایک لاٹھی اور اس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی۔ اب وہ جو مسلمان ہوگا اور جو کافر ہوگا وہ علامتیں لگاتا چلا جائے گا۔ اب اس کے بعد کوئی مسلمان کافر نہیں ہوگا، کوئی کافر مسلمان نہیں ہوگا۔ اسی اسنا میں اچانک ایک دن ایسا آئے گا جب سورج پچھم سے نکل آئے گا۔ سورج آج کہاں سے نکل آتا ہے؟ ایسٹ سے، مشرق سے، لیکن اس وقت سورج مغرب سے نکل آئے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ پورا دن وہاں جا کے ڈوبے گا، آدھا دن رہے گا پھر واپس اپنی منزل پر ہی جا کر ڈوبے گا۔ یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں حدیث میں ہے آخری دن ہے دنیا کا، جس کے بعد توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اب کسی کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، کوئی ایمان لائے تو ایمان نفع نہیں دے گا، کوئی اپنی برائیوں سے توبہ کرے تو اسے توبہ نفع نہیں دے گی۔ ان کے بعد یہ سارے مسلمان ایک کے بعد دیگر انتقال کرتے چلے جائیں گے۔ قیامت جو آئے گی وہ مسلمانوں پہ نہیں آئے گی، یہ بھی ایک اچھی بات ہے ہمارے لیے، اللہ ایمان کے ساتھ زندہ رکھے۔ مسلمانوں پر، ایمان والوں پر قیامت نہیں آئے گی، ایمان والے دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں گے، سب جا چکے ہوں گے۔ اب جو دنیا میں پھر سے کفر و شرک بڑھے گا، پھر برائیاں ہوں گی، تب پھر لوگ ایک دن ایسا ہوگا اپنے اپنے کاموں میں سب مصروف ہوں گے۔ اور حدیث میں ملتا ہے کوئی درزی کپڑے کاٹ رہا ہے، کوئی دودھ دونے والا گائے کا دودھ نچوڑ رہا ہے، دودھ دو رہا ہے، اور کوئی جو ہے اپنی کھیتی باڑی میں کام کر رہا ہے، کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی، اچانک سور کے پھونکنے کی آواز آئے گی، یا حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک سین کی شکل کی باجے کی طرح ہلکی 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 آواز آئے گی۔ اس کے بعد یہ آواز بڑھتی چلی جائے گی، اتنی بڑھ جائے گی، اتنی بڑھ جائے گی کہ اچانک جو لوگ جس کام میں ہیں سب چھوڑ کر بیٹھ جائیں گے، کینچی ہاتھ سے نکل جائے، پھاوڑا اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے، ماں اپنے بچے کو اچھال کر پھینک دے گی۔ یہ اچانک جو دن آئے گا، پھر اللہ فرماتا ہے القاریہ القاریہ، دل دہلا دینے والی، تو کیا جانے دل دہلانے والی۔ یہ سارے لوگ اس آواز کے سنتے ہی غش کھا کر گر پڑیں گے، سب مر جائیں گے۔ اب اس کے بعد چاند کو پھاڑ دیا جائے گا، سورج کو ٹکرا دیا جائے گا، ستارے آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے، زمین آسمان کا نظام ختم کر دیا جائے، زمین نکال دی جائے گی، قبروں میں جتنے سوئے تھے سب کو اٹھایا جائے گا۔ اب یہ بات کی بات ہے، اس سے پہلے یہ سب فنا ہو جائیں گی، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یہاں تک کہ سور پھونکنے والا فرشتہ بھی انتقال کر جائے گا۔ سارے فرشتے، سارے ملائے اعلیٰ، سارے انبیاء، سارے رسل، سارے انسان سب فنا ہو جائیں گے۔ سورہ رحمان میں میرا مولا فرماتا ہے باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، صرف رب ذات باقی رہے گی۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ اسرافیل علیہ السلام کو اٹھائے گا، اور پھر انہیں کہا حکم ہوگا کہ تم سور پھونکو۔ اب دوبارہ وہ جب سور پھونکیں گے تب پھر جو ہے سارے انسان اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ وہ کیسے اٹھیں گے؟ اس میں میرے آقا نے فرمایا پوری روئے زمین پر سب سے پہلے اٹھنے والا میں اپنی قبر سے ہوں گا، اور میں اس حال میں اٹھوں گا کہ میرا ایک ہاتھ ابو بکر کے کندھے پر ہوگا، دوسرا ہاتھ عمر فاروق کے کندھے پر ہوگا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان محشر میں تشریف لائیں گے۔ یہاں تک کا تو میرا ٹاپک تھا علامات قیامت۔ اب اس کے بعد جو ہوگا وہ قیامت کے دن کا معاملہ ہے، وہ خود ایک الگ ٹاپک ہے، وہاں کیا